السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامن از وقار پذرا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 485 ہے، اور اس روایت کو امام ترمذی بھی کتاب الزہد کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال و دولت کی تمنا اور حس کرنے والا اور حب جا رکھنے والا انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ فکر آخرت پہ مبنی اور انتہائی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تشبیہ دی گئی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھوکا بھیڑیا ہو اور بکریوں کا ریوڑ اس کے سامنے ہو، اس میں چھوڑ دیا جائے، وہ کتنا نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا اس سے کہیں زیادہ نقصان جو ہے مال کی محبت رکھنے والا، دنیا کی تمنا کرنے والا، دنیا کی شہرت کی تمنا رکھنے والا، وہ دین کو زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ اس میں 1% بھی انکار نہیں ہو جا، ہر کام میں ریاکاری، ہر کام میں دکھاوا، وہ دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتا، لوگوں کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ جھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال برباد کرتا ہے، لوگ میری واہ واہ کریں گے، میری شہرت ہو جائے گی، میرا نام ہو جائے گا، میں مشہور ہوں گا، اور لوگ کہیں گے واہ واہ دیکھو کیا کام کیا ہے، لیکن اس کی تمنا دنیا کی شہرت ہوگی تو پھر ہوگا کیا، وہ دین کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اس نے للہیت کو چھوڑا۔ اللہ کی پسندیدہ کام تو یہ تھا کہ مال کو اس طرح خرچ کرتا کہ ایک ہاتھ سے دیتا دوسرے خبر ہی نہ ہوتی، لیکن وہ دنیا کی تمنا کر رہا ہے، اور شہرت کا بھوت اس پہ اس قدر سوار ہو رہا ہے کہ ہر کام وہ کس کے لیے کر رہا ہے، بولیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت پانے کے لیے۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے، عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا کیا ہے، بولیے، عزت والا ہے۔ تم جتنا اللہ سے ڈرتے رہو گے تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا، تم جتنا اللہ سے ڈرو گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اب بتایا جا رہا، قرآن سے بات بھی ثابت ہو رہی ہے، جتنا انسان اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتا ہے تو اتنی اس کی عزت کو اللہ بڑھا دیتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ بس تم ڈرنے والے ہو جاؤ، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو۔ پہلے ایک وقت تھا لوگ جملہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال، کہتے نا، بڑی مشہور بات ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال۔ اب یہ ہو گیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال، حالات بدل گئے، بس جو کام ہو رہا ہے فیس بک پہ چلا جا رہا ہے، اپلوڈ ہوئی جا رہی۔ تو خدا را کوئی کام اس مال کی محبت میں، یہ شخصی شہرت کے چکر میں اپنا کو ضائع نہ کرو، تمہارا دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر تم مال کی لالچ میں لگے، تم نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، تمہارا دین کو نقصان پہنچے گا۔ اور حرام مال کھا لیا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حرام مال کھا لیا، نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، صدقہ و خیرات بھی نہیں، اور آپ سمجھے رہے کہ میں نے اس مال سے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، نیک کام بھی کر رہا ہوں، لیکن کام غلط ہو رہا ہے، تو پھر اس کا تو اجر و ثواب تو ہے نہیں، اجر و ثواب تو اس میں ہوگا جو کام اللہ کے لیے ہوگا۔ آؤ اللہ کے بندے بن کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں،
وہ راضی کرنے والا کام کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی. میں بار بار کہتا نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت کا خیال رکھو، پھر مال کی طہارت کا خیال رکھو، پھر دل کی طہارت کا خیال رکھو، پھر ساتھ ساتھ کانوں کی طہارت کا خیال رکھو، پھر آنکھوں کی طہارت کا خیال رکھو. جب یہ ساری طہارتیں مل جائے گی نا پھر تم کامل مومن ہو جاؤ گے. پھر تمہاری آنکھ بھی تقوی والی ہوگی، تمہارے کان بھی تقوی والے ہوں گے، تمہارے ہاتھ بھی تقوی والے ہوں گے. یعنی کہ تم ہاتھ سے بھی، تمہارے ہاتھوں سے بھی خوف نظر آئے گا، اللہ کا خوف کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، غلط چیز نہ دیکھ لوں، غلط کام نہ سن لوں. دنیا کی محبت میں نہ رہ جاؤ، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اللہ کی محبت میں جو کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارے نفع کا باعث ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.